अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ माही रूर की किस्त नंबर 19 के साथ। तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। मेरी नॉवल आप लोगों को कैसी लगती है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। मुझे बताया करें, मैं आप लोगों के प्यारे-प्यारे कमेंट का इंतज़ार करती हूँ और मेरा दिल चाहता है कि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे-अच्छे नॉवेल्स लिखूँ। अभी मैं एक न्यू प्रोजेक्ट नागिन नॉवल पर काम कर रही हूँ, उम्मीद करती हूँ वो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी नॉवल की तरफ। एयरपोर्ट के दाखिली दरवाज़े पर जैसे ही कदम रखा, माही की नज़रें बेचैनी से कुछ ढूँढ रही थीं और फिर वो चेहरा नज़र आया, पारस। एक लम्हे को साँसें थम गईं। पारस वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था, आँखों में फ़ख्र, दिल में सुकून। माही ने अपना काला वकालती गाउन दुरुस्त किया, सर पर वो मखसूस टोपी जिसके नीचे से झलकते बाल उसकी मेहनत की चमक सुना रहे थे। वो तेज़ी से पारस की तरफ बढ़ी और अगले ही लम्हे भागकर उससे गले लग गई। मैं वापस आ गई पारस। उसके लहजे में जज़्बात लरज़ रहे थे। वादा पूरा किया मैंने, वकील बन गई हूँ। पारस ने उसे खुद से अलग करके देखा, फिर आहिस्तगी से कहा, मुझे तुम पर फ़ख्र है माही। आज तुम सिर्फ़ मेरी बीवी नहीं, एक मुकम्मल औरत हो। माही मुस्कुराई, मगर उस मुस्कुराहट के पीछे अब भी कहीं एक पुराना दर्द छुपा था, जिसे वो आज भी लफ्ज़ों में नहीं ढाल सकी थी। घर चलें? पारस ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिसे माही ने झट से थाम लिया। चलें? गाड़ी आहिस्ता-आहिस्ता पोर्च में आकर रुकी। माही ने बाहर झाँका, वही पुराना घर, लेकिन अब हर दीवार, हर कोना अजनबी सा लग रहा था, या शायद वो खुद बदल गई थी। पारस ने दरवाज़ा खोला, माही की फाइल्स और टोपी संभाली और नरमी से कहा, चलो माही, तुम्हारे नए सफ़र की शुरुआत इसी दहलीज से होनी है। माही ने गहरी सांस ली और दरवाजे से अंदर कदम रखा। अंदर दाखिल होते ही रशीदा बेगम, पारस की वालिदा, खुशी से आगे बढ़ी। मेरी बच्ची आ गई। माशाअल्लाह, कैसी प्यारी लग रही है इस काले गाउन में। माही ने झुककर उनके हाथ चूमे, फिर मोहब्बत से उनके गले लगी। आंखों में नमी थी, खुशी की भी, और कहीं दूर अधूरे लम्हों की भी। लाउंज में सबने खुशी से उसे खुशामदीद कहा। घर को फूलों से सजाया गया था। केक रखा था जिस पर लिखा था, वेलकम बैक लॉयर माही। माही सबको मुस्कुरा कर देख रही थी, मगर उसके दिल की एक गहरी परत
اب بھی خاموش تھی، وہ پرت جس میں خلجی کا آخری منظر دفن تھا۔ اب تم آرام کرو، پھر شام کو تمہارے اعزاز میں ایک چھوٹا سا ڈنر رکھا ہے ہم نے، پارس نے کہا۔ ماہی نے اس بات میں سر ہلایا اور دل میں بس اتنا سوچا، ایک نئی زندگی کا آغاز ہے، مگر کیا دل واقعی نئے سرے سے جینا سیکھ پائے گا؟ گھر کو جیسے روشنی کی چادر اڑا دی گئی تھی۔ در و دیوار پر لگے سفید اور سنہری فیئر لائٹس نرمی سے جھلملا رہے تھے۔ صحن کے داخلی دروازے پر فرشی گلاب کے پھول بکھیرے گئے تھے اور قدم رکھتے ہی محسوس ہوتا تھا جیسے خوشبوؤں کا قافلہ مہمانوں کا استقبال کر رہا ہو۔ لاؤنج کی دیواروں پر ماہی کی بچپن سے لے کر وکالت کی ڈگری لینے تک کی تصاویر فریم ہو کر لٹکی تھیں۔ ایک طرف بڑا سا بورڈ تھا جس پر لکھا تھا، کانگریچولیشن لائر ماہی، سنہری حروف میں نفیس انداز سے۔ مرکزی میز پر سفید اور کریم رنگ کی پوشاک تھی، گلدانوں میں تازہ لیلیز، ٹیولپس اور گلاب سجے ہوئے تھے۔ کینڈل اسٹینڈز میں رکھی گئی خوشبودار موم بتیاں ہلکی مدھم روشنی دے رہی تھیں۔ کیک ٹیبل الگ ایک کونے میں تھا، 3 منزلہ کیک جس پر منقش تھا ٹو نیو بگننگز۔ روشنیوں سے جگمگاتا ہوا وسیع و عریض صحن قہقہوں اور مبارکبادوں کی گونج میں جیسے خوشیوں نے گھر کر لیا ہو۔ ماہی ہلکے آسمانی رنگ کے اسٹائلش لباس میں ایک باوقار وکیل کی طرح پر اعتماد مگر آنکھوں میں نمی لیے محفل میں داخل ہوتی ہے۔ پچھلے صحن میں ایک چھوٹا سا فوٹو کارنر بنایا گیا تھا جہاں کالا گاؤن اور وکالتی بیج کی تھیم میں سیلفی بیک ڈراپ تھا۔ سب مہمان وہاں ماہی کے ساتھ تصاویر بنوا رہے تھے۔ خواتین ہنسی خوشی باتوں میں مصروف تھیں اور مرد حضرات فخر سے ماہی کی تعریفیں کر رہے تھے۔ فضا میں خوشبو، روشنی اور محبت تھی، اور اس سب کے بیچ ماہی ایک مکمل عورت کی طرح مسکرا رہی تھی، مگر دل کی کسی پرت میں اب بھی کوئی خاموشی چھپی تھی۔ ہر چہرہ ماہی پر فخر و ناز کر رہا تھا، لیکن 2 چہرے، زبیدہ بیگم اور سلطان صاحب کے جذبات کی شدت محفل میں سب سے مختلف تھی۔ وہ ماہی کو دیکھتے ہی اس کی جانب لپکنے کو ہوئے، مگر دل کی تھر تھراہٹ نے قدم روک لیے، جیسے برسوں کی جدائی ایک پل میں آنکھوں کے راستے امڑ آنے کو ہو، مگر خود کو تھام لیا۔ زبیدہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، ہونٹ کانپتے ہوئے گویا ہوئے، ماہی بیٹا، 5 برس بیت گئے تمہیں چھوئے ہوئے، آج تم سامنے ہو، مگر یقین نہیں آ رہا۔
سلطان صاحب نے خاموشی سے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مبارک ہو بیٹا، تم نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا۔ آج تم صرف ہماری ماں ہی نہیں بلکہ انصاف کی آواز ہو۔ ماہی نے بامشکل خود پر قابو رکھتے ہوئے کہا، بابا، مما، آپ کی دعائیں تھیں جو میں یہاں تک پہنچی۔ زبیدہ بیگم نے ماہی کو گلے لگاتے ہوئے کہا، بیٹا، اب خود کو مزید تکلیف مت دینا۔ وہ سب پیچھے رہ گیا جو بیت گیا۔ اس سیاہ رات پر خود کو برباد مت کرنا۔ سلطان صاحب نے بھاری لہجے میں کہا، ہم چاہتے ہیں تم زندگی کے اس موڑ کو بھول جاؤ جس نے تمہیں توڑ دیا تھا۔ اب صرف آگے دیکھو، خوشیاں تمہارا مقدر ہوں گی انشاءاللہ۔ ماہی کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے اور دل کے اندر جو کرب سالوں سے دفن تھا وہ جیسے والدین کی باہوں میں کچھ پل کو سکون پا گیا ہو۔ سب کے کہنے پر ماہی اسٹیج پر آتی ہے، مائک تھامتی ہے۔ یکایک ہال میں مکمل خاموشی چھا جاتی ہے۔ زندگی میں کچھ خواب آنکھوں سے دیکھے جاتے ہیں اور کچھ دل کی گہرائیوں سے جنم لیتے ہیں۔ میرا یہ خواب، وکیل بننے کا خواب، یہ میرے بچپن کا خواب تھا، مگر زندگی نے ہمیشہ مجھے آزمائیوں کے نازک موڑ پر لا کھڑا کیا۔ سب جانتے ہیں کہ پارس سے میری یہ پہلی شادی نہیں۔ میں نے بہت کم عمری سے زندگی کے سخت رویے دیکھے، دکھ جھیلے، لیکن ایک چیز کبھی نہیں چھوڑی، میرے والدین کا دیا ہوا وہ سبق، صبر۔ صبر کہنے کو تو محض ایک لفظ ہے، لیکن اسے نبھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ میں نے صبر کیا اور شاید اسی کا صلہ ہے کہ آج میں اس مقام پر ہوں۔ شاید میرے ماں باپ نہیں جانتے کہ پارس میری پہلی محبت ہے۔ جی ہاں، وہ محبت جو دل میں تب اتری جب میں صرف 9ویں جماعت میں تھی، اور آج وہ میری زندگی کا ساتھی ہے۔ یہ میرے صبر کی ہی جیت ہے۔ میرا خواب صرف وکیل بننا نہیں تھا، بلکہ وہ سب کچھ واپس پانا تھا جو میں ایک بار کھو چکی تھی۔ ہال میں سکوت تھا۔ پارس مسکرا رہا ہوتا ہے جبکہ آنکھوں میں نمی تھی۔ میری یہ کامیابی صرف میری نہیں، یہ میرے شوہر پارس کی محبت اور حوصلے کا ثمر ہے۔ ایک ایسا مرد جس نے میری ماضی کی خاموشیوں سے کبھی نفرت نہیں کی، بلکہ ان خاموش لمحوں کو تھام کر مجھے بولنا سکھایا، میرے ہر آنسو کو چپ چاپ سہ کر میری ہنسی کا راستہ بنایا۔ پارس کی آنکھوں کی نمی اس کے رخسار پر پھسل جاتی ہیں۔ میری مما، میرے بابا، جنہوں نے بیٹی کو ہمیشہ کمزور نہیں بلکہ خواب دیکھنے والا انسان سمجھا، اور میری ساس، جنہوں نے مجھے بہو نہیں بیٹی سمجھ کر سینے سے لگایا۔ یہ سب ان لوگوں کی دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے کہ میں آج آپ سب کے سامنے یوں سر اٹھا کر کھڑی ہوں۔ ماہی کی آواز بھر آ جاتی ہے، لیکن ایک کمی، ایک خلا جسے
ना वक़्त भर सका, ना लफ्ज़, मेरा बच्चा, जो इस दुनिया में आकर मेरे सीने से ना लग सका। आज मेरी कामयाबी का सबसे कीमती लम्हा उसी को सौंप रही हूँ, क्योंकि एक माँ की कोख से निकला दर्द हमेशा उसकी रूह का हिस्सा बन जाता है। बस आप सबकी दुआएँ चाहिए कि अब मैं सिर्फ़ किसी की बेटी, बहू या बीवी नहीं, बल्कि इंसाफ़ की राह पर चलती हुई एक औरत हूँ, जो सच के लिए लड़ेगी, अपने लिए और हर उस माँ के लिए जो कभी कुछ खो बैठी हो। मैं जीती हूँ, हाँ, मगर कुछ दर्द जीतने के बाद भी हार जाते हैं। आज अगर वो होता तो शायद मेरी गोद खाली ना होती। एकदम माही खामोश हो जाती है, लफ्ज़ जैसे उसके लबों से रूठ गए हों, मगर आँखें वो बोल रही थीं, दिल की हर सच्चाई, हर दुःख, हर ख्वाब को लफ्ज़ों के बगैर सुना रही थी। उसकी सुरमई आँखों से बेइख्तियार आँसू बहने लगे। उनमें न चीख थी, न शिकवा, बस एक खामोश सी शिद्दत थी, जो हर निगाह को छू रही थी। ऐसा लगा जैसे उसके आँसुओं ने वो सब कह दिया हो जो बरसों ज़बान ना कह सकी। हॉल में सुकूत छा गया और उसकी खामोशी में छुपी सदाएं सबके दिल में उतर गईं, जैसे वक्त थम सा गया हो। माही की पुरअसर बातों ने हर दिल को छू लिया था। कई आंखें बेइख्तियार छलक पड़ती हैं। जुबैदा बेगम ने आंचल के पल्लू से आंखें पोंछीं। सुल्तान साहब ने चेहरा मोड़ कर नम आंखें छुपाईं। रशीदा बेगम की सिसकियों में ममता की दुआ छलक रही थी। जहाँ ज़ेब साहब की आंखों में नरमी थी, दिल से निकली कबूलियत की दुआ के साथ, और खुशी जो हमेशा माही का हौसला बनी रही, आज खुद भी आंसू ज़ब्त न कर सकी। पारस, वो तो जैसे किसी और ही दुनिया में खो गया था। पलकों के किनारे से बहती नमी को बार बार हाथ की पुश्त से साफ करने की नाकाम कोशिश करता रहा, मगर उसकी भीगी आंखें उसकी खामोश मोहब्बत का ऐलान कर चुकी थी। माहौल में एक रूहानी सी कैफियत थी, जैसे सब्र, कुर्बानी और मोहब्बत की महक ने हॉल को अपनी आगोश में ले लिया हो। माही के आंसू बह रहे होते हैं। वो नजरें झुकाए खामोश खड़ी थी, जब अचानक पारस आहिस्ता कदमों से स्टेज पर आता है। उसका चेहरा संजीदा, मगर आंखों में नमी और मोहब्बत की चमक होती है। वो माही के करीब आकर नरमी से उसका हाथ थाम लेता है। माही, बस करो, बहुत सह लिया तुमने। अब ये आंखें खुशी के लिए बरसेंगी, दर्द के लिए नहीं। पारस मध्यम लहजे में कहता है, फिर वो उसके आंसू साफ करता है और सबके सामने उसकी पेशानी पर बोसा देता है। अल्लाह ने तुम्हें हिम्मत दी है, सब्र दिया है, यकीन रखो, वो तुम्हें माँ बनने का शर्फ भी ज़रूर देगा। ये खाली गोद एक दिन
خوشیوں سے بھر دے گی۔ ماہی، ہم والدین بنیں گے انشاءاللہ۔ ماہی کی آنکھوں میں نمی کے ساتھ ایک روشنی ابھرتی ہے۔ ہال میں موجود ہر دل اس لمحے کے تقدس کو محسوس کرتا ہے۔ ہال میں تالیاں گونج اٹھتی ہیں، مگر پارس صرف ماہی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جیسے وہی اس کی پوری دنیا ہو۔ کمرے میں اندھیرا تھا، صرف بیڈ کے سائڈ لیمپ کی روشنی جل رہی تھی۔ فضا میں سکوت تھا۔ باہر بارش کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ اچانک ماہی کی سانس تیز ہو گئی۔ اس کی پیشانی پر پسینہ تھا۔ آنکھیں کھلی اور بے حد خوفزدہ چیخ بے اختیار نکلی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی۔ نہیں، چھوڑ دو مجھے۔ اس کی آواز سن کر پارس فوراً جاگ جاتا ہے۔ اس نے نرمی سے اس کے کندھے تھامے۔ ماہی، تم ٹھیک ہو؟ پھر وہی خواب۔ پارس نے فکر مندی سے استفسار کرتا ہے۔ ہاں پارس۔ پھر وہی خواب۔ جی، وہ میری جان نہیں چھوڑتا۔ وہ مجھے سونے نہیں دیتا، جینے نہیں دیتا۔ وہ اب بھی میرے پیچھے ہے، اب بھی میری یادوں میں قید ہے۔ وہ مر کر بھی مجھے آزاد نہیں کرتا۔ ماہی پھولی ہوئی سانس اور اکھڑے ہوئے لہجے میں کہتی ہے۔ آنکھیں، آواز باہر آتی ہے۔ وہ رونے لگتی ہے۔ میں جینا چاہتی ہوں پارس، سب کچھ بھول جانا چاہتی ہوں، لیکن وہ میری ماضی کی دیواروں میں قید ہے اور مجھے خود کو بھولنے نہیں دیتا۔ جیسے ہر خوشی کے دروازے پر اس کی پرچھائیاں کھڑی ہوتی ہیں۔ پارس ماہی کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آہستہ سے کہتا ہے۔ ماہی، سنو، وہ خواب ہے، حقیقت نہیں۔ تم آج کہاں ہو یہ دیکھو۔ تم محفوظ ہو، پیار میں ہو، عزت کے ساتھ ہو۔ ماضی ایک سائے کی طرح ہوتا ہے، ہمیں بس پیٹھ موڑ کر چلنا ہوتا ہے۔ وہ تمہیں اب چھو نہیں سکتا۔ تم بہت مضبوط ہو۔ تم نے خود کو دوبارہ بنایا ہے۔ تم وکیل ہو، ایک ماں ہو، میری شریک حیات ہو، اور سب سے بڑھ کر تم زندہ ہو۔ اور وہ ماضی بن چکا ہے، وہ مر چکا ہے، دفن ہو چکا ہے۔ تم بھی اس کی تلخ یادوں کو دفن کر دو۔ ماہی آہستہ سے سسکنے لگی۔ اسے پارس کی باہوں میں تھوڑا سکون سا محسوس ہوا۔ ماہی نے تھر تھراتی ہوئی آواز میں پارس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کب ختم ہوگا یہ درد؟ پارس، کب؟ اس کی آواز میں وہ ٹوٹا ہوا صبر تھا جو برسوں کی چپ، تنہائی اور اندر ہی اندر گھلتے خوف سے بیزار ہو چکا تھا۔ جیسے ہر آنکھ سے بچا کر رکھی گئی نمی
آج لفظوں میں ڈھل گئی ہو، اس کی پلکوں پر لرزتے آنسو اور لبوں پر کپ کپاتی ہوئی تھکن صاف بتا رہی تھی کہ وہ اب برداشت کی ہر حد کو پار کر چکی تھی۔ کتنے زخم سہے ہیں، کتنی راتیں جاگی ہوں، بس اتنا بتا دے، یہ اندھیرا کب ختم ہوگا؟ کب روشنی میری دہلیز پر آئے گی پارس؟ جس دن تم یقین کر لو گی کہ اب تم صرف ماضی کی قید میں نہیں بلکہ اپنے حال کی حاکم ہو، تب ماہی، تب یہ خواب تمہیں کبھی تنگ نہیں کریں گے۔ ماہی خاموش ہو جاتی ہے، آنکھیں بند کر کے پارس کے سینے سے لگی رہتی ہے۔ باہر بارش تھم چکی ہوتی ہے، جیسے رات نے بھی اس کا دکھ سن لیا ہو۔ 5 سال بعد ہر چیز بدل چکی تھی، وقت، رشتے اور شاید جذبات بھی۔ ماہی ظاہری طور پر سکون کی زندگی گزار رہی تھی، لیکن اندر کہیں ایک خلا تھا، ایک خاموش خلش اب بھی اس کی روح میں موجود تھی۔ جب بھی وہ آئینے میں خود کا عکس دیکھتی، اسے اپنی آنکھوں میں خلجی کی آخری نظر ٹھہر جاتی تھی۔ کبھی کبھار تو راتوں کو اچانک اٹھ بیٹھتی، سانس بے ترتیب اور دل ایک ہی صدا دیتا، میں نے تم سے سچا عشق کیا تھا اور کرتا رہوں گا، کہا تھا نا، مر بھی جاؤں تو تمہارے عشق سے آزاد نہیں ہو سکوں گا۔ لو، ثابت کر دیا، تم خوش رہو سدا، میرا آخری سلام قبول کر۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، مجھے بتائیے گا، مجھے انتظار رہتا ہے، لیکن آپ لوگ کامنٹ کرنے میں بہت زیادہ کنجوسی کرتے ہیں، جس سے میرا بہت دل دکھتا ہے۔ میں اتنی محنت کرتی ہوں، ریگولر ایپیسوڈ بھی دے رہی ہوں، پھر بھی آپ لوگ ڈھیٹ کی طرح نا کامنٹ نہیں کرتے ہیں، نہ ہی ویڈیو لائک کرتے ہیں۔ تو پلیز ویڈیو لائک کر کے جایا کریں اور ایک کامنٹ لازمی کر دیا کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔